السلام علیکم۔ سٹوری ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی ایک بھیڑیے اور خرگوش کے بارے میں ہے۔ بھیڑیے کے کھیت سے شکرکندی چرانا کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ بھیڑیا بہت دبے پاؤں چلتا ہوا آتا اور چور کو پیچھے سے پکڑ لیتا تھا۔ لیکن خرگوش پھر بھی ہر روز بھیڑیے کے کھیت سے شکرکندی چرا لاتا۔ وہ پہلے ایک بڑی سی ہڈی کھیت میں دبا دیتا، پھر شکرکندیاں اکھاڑ کر اپنے تھیلے میں بھرتا اور ٹہلتا ہوا کھیت سے باہر چلا جاتا۔ بھیڑیے کو بھی شکرکندیوں کی چوری کا پتہ چل گیا۔ ایک دن وہ چور کو پکڑنے کے لیے بھوسے کے ڈھیر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر میں خرگوش بھی آ پہنچا۔ اس نے زمین کھود کر ہڈی دفن کی اور شکرکندی اکھاڑ کر تھیلے میں بھری اور سیٹی بجاتا ہوا چل دیا۔ وہ جوں ہی بھوسے کے ڈھیر کے پاس پہنچا، بھیڑیا جٹ سے باہر نکلا اور اس نے خرگوش کو پکڑ لیا۔ تم میرے کھیت میں کیوں آئے؟ بھیڑیے نے پوچھا۔ خرگوش نے کہا، میں خود نہیں آیا، ہوا تیز تھی، اس نے مجھے اڑا کر تمہارے کھیت میں لا پھینکا۔ بھیڑیے نے پوچھا، پھر تم نے میری شکرکندی کیوں توڑی؟ خرگوش نے معصوم صورت بنا کر کہا، ہوا تیز تھی، میں سہارا لینے کے لیے شکرکندی کا جو پودا پکڑتا وہ جڑ سے اکھڑ جاتا۔ بھیڑیا خرگوش کی چالاکی پر ہنسا اور بولا، یہ شکرکندیاں تمہارے تھیلے میں کیسے آ گئی؟ خرگوش نے مسکینی سے کہا، میں بھی اس پر غور کرتا ہوا جا رہا تھا کہ تم نے پکڑ لیا۔ بھیڑیا چیخ کر بولا، بس بس، اپنی بکواس بند کرو اور کان کھول کر سن لو کہ آج تمہارا قیمہ پکایا جائے گا۔ خرگوش نے فوراً کہا، تم بھی کان کھول کر سن لو کہ میں تمہیں ایک راز بتانے والا تھا، مگر اب نہیں تمہیں بتاؤں گا۔ بھیڑیے نے اشتیاق سے پوچھا، وہ کیا؟ خرگوش نے ہونٹ بھینچ کر بولا، بالکل نہیں بتاؤں گا، بے شک تم میرا قیمہ بناؤ یا بوٹیاں اڑا دو۔ اب بھیڑیے کا اشتیاق بڑھا۔ وہ جتنا پوچھتا خرگوش اتنا ہی انکار کرتا رہا۔ آخر خرگوش نے کہا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان شکرکندیوں کی خاطر تمہارے کھیت میں آیا تھا؟ یہ بات بالکل نہیں ہے۔ بھیا جی، تو پھر؟ بھیڑیے نے پوچھا۔ خرگوش نے کہا، میں ڈائناسار کی ہڈیاں لینے تمہارے کھیت میں آیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ تمہارے کھیت میں دفن ہیں۔ بھیڑیے نے کہا، میں نے تو کبھی ڈائناسار کا نام نہیں سنا، پتہ نہیں تم یہ کیا ذکر لے بیٹھے؟ خرگوش نے حیرانی سے کہا، ارے تو کیا تم ڈائناسار کا نام نہیں جانتے؟ بھیا، جو ان ہڈیوں کو کھا لیتا ہے وہ اپنے سے سینکڑوں گنا طاقتور جانور کو مار کر گرا سکتا ہے۔ بھیڑیے کو خرگوش کی باتوں کا یقین نہ آیا۔ خرگوش نے پھر کہا، نہ مانو تمہاری مرضی، اگر مجھے مل گئی تو سب سے پہلے تمہیں مار گراؤں گا، سمجھے؟ خرگوش نے لمبے لمبے سانس لیے اور جلدی سے بولا، او ٹھہرو ذرا، کیا تمہیں بھی کچھ خوشبو آئی بھیا؟ بھیڑیے نے بھی لمبے لمبے سانس لیے۔ اسے قریب ہی دفن کی ہوئی ہڈیوں کی خوشبو آئی جو صبح خرگوش نے دفن کی تھی۔ وہ دونوں جلدی جلدی زمین کھودنے لگے۔ خرگوش نے اپنے تھیلے میں سب گوند کی ایک شیشی نکالی اور پھر قریب ہی دبی ہوئی ایک بڑی سی ہڈی نکالی اور چپکے سے اس پر گاڑے گاڑے گوند کی شیشی اونڈھیل دی اور جلدی سے بولا، ارے یہ رہی، میں نے نکال لی ہے۔ بھیڑیا بے صبری سے بولا، لاؤ لاؤ، کہاں ہے، مجھے دو۔ اس نے خرگوش کے ہاتھ سے ہڈی چھین لی اور چبانے کے لیے اس پر منہ مارا، لیکن اس کے دانت گوند میں گھڑ کر جم گئے اور منہ چپک کر رہ گیا۔
خر 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 خر۔ بھیڑیے نے خرگوش کو امداد کے لیے پکارنا چاہا لیکن اس کے منہ سے کچھ بھی تو نہ نکل سکا۔ بے چارہ کبھی ایک ہاتھ سے ہڈی کھینچتا تو کبھی دونوں ہاتھوں سے زور لگاتا۔ اس کوشش میں اس کی آنکھیں باہر ابل آئیں، پسینے سے جسم شرابور ہو گیا اور آخر ہڈی منہ سے باہر نکل تو آئی لیکن اس کے ساتھ بھیڑیے کے 4 دانت بھی باہر آ گئے۔ خرگوش جو سب تماشا دیکھ رہا تھا اب چپکے سے کھسک گیا۔ ختم شد۔